یہ واقعہ نہایت دل دہلات دینے والا، شرمناک اور انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اگرچہ یہ ایک سچا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اس میں جو پیغام اور عبرت ہے وہ ہر سننے اور پڑھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کہانی میں ظلم، گناہ اور شیطانی بہکاوے کی انتہا دکھائی گئی ہے، جس کا انجام عبرتناک انجام سے ہوا۔ آئیے اس واقعہ کو کہانی کی صورت میں ترتیب دے کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سننے والا اس سے عبرت حاصل کرے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ اس کا شوہر ایک عیاش اور ظالم شخص تھا جو دن بھر شراب اور جوئے میں مصروف رہتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، شرابی دوست کے ساتھ شراب پیتا اور جوا کھیلتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اس کے بیٹے ہی روزی روٹی تلاش کرتے اور جو مشکل سے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ اس کا شوہر ان پر ظلم کرتا تھا اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی ان سے چھین لیتا تھا اور جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ وہ کہتی، ایک دن میرا شوہر اپنے ایک شرابی دوست کو بھی گھر لے آیا اور بیٹھک میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، گپ شپ لگانے لگا اور پھر اپنی بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پھر جب وہ چیخنے چلانے لگا تو میری بیٹی بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس نے مجبوراً کھانا بنایا اور کھانا لے کر اس کے سامنے رکھنے لگی۔ جب وہ بیٹی کھانا لگا رہی تھی تو اس کے شوہر کا شرابی دوست نے اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ جب میری بیٹی اندر چلی گئی تو وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور گھر سے باہر رہتی ہے، تم ابھی جوان ہو، بیٹی سے شادی کر لو اور گھر میں مزے سے رہو۔ تو وہ بتاتی ہے، میرے شوہر نے اس کی بات کا برا نہ مانا، وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت اور شیطان ان پر غالب تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے بالکل بھی کچھ نہ کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، اس کا باپ ہوں، اس کا نامحرم ہوں، تم مجھے یہ غیر شرعی کام کرنے کا بول رہے ہو۔ بلکہ اس نے اپنے دوست سے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، ایسے کرنے میں مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس بات کے بارے میں ضرور سوچوں گا، یہ سب مجھے میری بیٹی نے بتا دیا تھا۔ جب وہ کام پر چلے گئے تو اس نے سوچا کہ شراب کے نشے میں ایسا کر رہا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے اور میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ اگلے ہی روز معمول کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اب گھر پر میرا شوہر، میری بیٹی اکیلے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ قاضی کو لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ قاضی کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا گیا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ چپ چاپ ہاں میں جواب دے دے۔ میری بیٹی بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے ایسے غصے میں اس پر روب ڈالا کہ وہ مجبور ہو گئی اور یوں میرے شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اور جب شام کو ہم گھر واپس آئے تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ کوئی اس بارے میں اگر وہ بولے گا تو اس کو جان سے مار دوں گا، اور جو ہمارے منہ بھی اس نے بند کر دیے۔ میرے شوہر پر شیطان کا بھوت سوار تھا، وہ درندہ بن چکا تھا اور جو اس نے اپنی ہی بیٹے کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا اور وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے گئے۔ اس شیطان جیسے انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں اگر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی تھی تو ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا، کیونکہ اس کا پیشاب اور پیخانہ بند ہو چکا تھا
اور کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرتناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ باپ کا رشتہ محافظ کا ہوتا ہے، نہ کہ درندے کا۔ شیطان جب غالب آ جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ جو اپنی حدود پھلانگتا ہے، اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے۔ کسی کی عزت پامال کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔